نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ سکردو ایئر بیس سے پاکستان کا بھارت پر حملہ، چینی فوج کا لداخ کی طرف سے بھارت کا گھیراؤ، چین اور پاکستان نے مل کر بھارت کی بینڈ بجا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کا بھارت پر پوری شدت سے حملہ۔ پاکستان کی سکردو ایئر بیس پر پاکستانی طیاروں کی گھن گرج، مودی خوف سے بھارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ پاکستان اور چین نے ایک ساتھ مل کر بھارت پر خطرناک حملہ کر دیا۔ بھارت کے یکے بعد دیگرے 155 فوجی جہنم واصل کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان کے کشمیر میں بھارت بری طرح سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، جس میں جوہری سیکٹر، ڈڈیال شامل ہیں، اور بھارت مسلسل یہ 7 سے 8 مہینوں سے کر رہا ہے۔ بھارت اس مرتبہ 940 مرتبہ کھلم کھلا خلاف ورزی کر چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کو مزہ چکھانے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ سکردو میں جون کے مہینے میں 40 سے زیادہ چینی لڑاکا طیارے J-10 دیکھے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ اب یہ ستمبر تک رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور چینی فضائیہ سکردو ایئر بیس کو ہندوستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے، جس طرح پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چین اور بھارت کی سرحد کے درمیان بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں سکردو ایئر بیس پر چینی فضائیہ کی سرگرمیوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں سکردو میں 40 سے زیادہ چینی لڑاکا J-10 دیکھنے میں آئے ہیں، جبکہ سکردو لیہہ سے محض 100 کلومیٹر دور ہے اور وہ کسی بھی چینی ایئر بیس سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا چین اس ایئر بیس کی صلاحیتوں کی جانچ کر رہا ہے تاکہ اسے ہندوستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، جس پر اسے ڈبل محاذ پر حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لداخ میں بھارت کے خلاف لڑاکا طیارے چلانے کے لیے چین کے پاس 3 ایئر بیس بشمول کاشغر، ہوتین، نگری، گورگنسا کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تاہم ان تینوں ایئر بیسوں کے پاس ہندوستان کے خلاف کارروائی کرنے کی محدود صلاحیتیں موجود ہیں۔ چینی فضائیہ کی سکردو سے لد اور کشمیر دونوں جو لیہہ سے 100 کلومیٹر دور ہیں، جبکہ کارگل تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ اس ایئر بیس پر 2 رن وے ہیں، اور ان میں سے ایک 2.5 کلومیٹر لمبی اور دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا ہے۔ چینی لڑاکا طیارے آسانی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور سکردو واپس جا سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت اور چین آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بری طرح بھارت کو شکست دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے کہ چین کی بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھی جائیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی بری طرح چین سے شکست کھا چکا ہے۔ 9 ستمبر کو سرحدی فوج دستے انڈیا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی معمولی گشت پر تھے، جب انہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے انڈین فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ توانگ میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کی خبروں پر بھی بڑی ٹویٹس اور خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان 3440 کلومیٹر طویل ڈیفیکٹو سرحد ہے، جسے مشترکہ طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا LAC کہا جاتا ہے۔ کشیدگی کی تازہ ترین لہر 1 سال سے زیادہ عرصے میں اب پہلی بار 9 ستمبر کو اٹھی تھی، اور اس نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ چین کی سرحد پر انڈین فوجیوں کی جتنی تعیناتی ہے اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی۔
یہ چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈین فوج آج LAC کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تعینات ہے۔ چین نے ابھی تک ان کے تبصروں کا جواب نہیں دیا۔ تازہ ترین تصادم نے گزشتہ ہفتے انڈیا میں ایک سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے سردی صورتحال پر فوری بحث کے مطالبے کو یکسر مسترد کیے جانے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ انڈیا کی مرکزی اپوزیشن جماعت نے بھی یہ بڑا فیصلہ دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے ینگ تصے جہاں اکتوبر 2021 میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی آمنے سامنے تھے اور ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، وہاں پر بھی شدید جھڑپیں ہیں۔ یہ تازہ کشیدگی صرف چند گھنٹوں تک جاری رہ سکی ہے، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو پیچھے ہٹنے کا کہتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں پرتشدد تصادم کے بعد شروع ہونے والا تعطل اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ایسے میں انڈیا کے شمال مشرق میں ہونے والی اس تازہ ترین جھڑپ نے واضح کر دیا ہے کہ متنازع لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کئی مقامات پر دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1990 کی دہائی میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کے حل کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل بھی دے دیا ہے۔ چین کو اروناچل پردیش میں ترقیاتی منصوبوں سے مسئلہ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ایسے مواقع آئے ہیں جب وقت اروناچل پردیش میں چینی زر اندازی کی کوششیں خبریں دے رہی ہیں۔ نیونگ یانگ فی الحال اروناچل پردیش قانون اسمبلی میں MLA دیکھے جا رہے ہیں۔ ایرن کے مطابق چین کی مسلسل بڑھتی ہوئی زر اندازی کی کوششوں کے پیچھے ایک بڑی وجہ غالباً اروناچل پردیش میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا کی جانب سے نئے منصوبے شروع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین اروناچل پردیش کے سرحد کے ساتھ اپنے علاقے میں انفراسٹرکچر تیار کر رہا ہے۔ ہماری جانب انفراسٹرکچر کی کمی رہی ہے، لیکن اب انڈیا بھی اس پر کام کر رہا ہے۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن سڑکیں بنا رہی ہے اور بہت سے منصوبے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا نے اروناچل پردیش میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا شروع کر دی، جس نے دیکھا کہ وہ بہت پسماندہ ہے۔ یہ چین ہی تھا جس نے اچانک مشرقی لداخ میں اضافی دستے لا کر ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ہمیں پوری سرحد لائن کو دیکھنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ مشرق میں پرسکون اور مغرب میں جارحانہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنا شروع کیا اور اضافی دستے لائے تو ہمیں بھی اضافی دستے لانے پڑے اور اپنی سرگرمیوں کی بہتر بنانے پر مجبور ہوئے۔ مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں جھڑپ کے بعد انڈیا نے بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اپنی فوجی طاقت کو بڑھا دیا۔ اس کا اروناچل پردیش میں بھی ہوا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ 9 دسمبر کے واقعے کے دوران انڈین فوج بہت کم تعداد میں فوجیوں کو داخل ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چین کی سرحد پر اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے۔